بھٹی صاحب آپ سب سے پہلے بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی جو بات کر رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اتنا نقصان ہوا ہے، ہر دفعہ یہ لوگ اس طرح کا غیر جمہوری رویہ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اب ریپریکشنز ہونے چاہیے، درست بات کر رہے ہیں اور ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ درست ہے؟ میڈم شیخ، نہ وہ درست بات کر رہے ہیں نہ ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ درست ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے سویلین ڈکٹیٹرشپ کا، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سامنے آیا ہے مسلم لیگ نون کا، اور ہمیشہ ہر قدم پر آتا ہے۔ آپ نے ابھی ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اپروچ اپناتی آئی ہیں 62، 63A، 62 کی، کہ یہ ڈکٹیٹرز کی ہیں، شکیں ڈالی گئی ہیں۔ میڈم شیخ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو بہت معاملوں پر اپروچ اپناتی آئی تھیں، وہ ساری اپروچیں کہاں گئی؟ وہ اصلی ودیہ جمہوریت کی اپروچ، اب ہائیبرڈ نظام کے فضائل و برکات پر روشنیاں ڈالی جا رہی ہیں، وہ اپروچ کہاں گئی؟ ووٹ کی عزت کی، پھر 8 فروری 2024 کا الیکشن آ گیا، اور پھر مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ آ گئی، مال غنیمت، اور وہ آئین کی بالادستی کی اپروچ، وہ آزاد صحافت کی اپروچ، اور وہ جیو اور جینے کی اپروچ، وہ جھوٹے مقدموں کی اپروچ، وہ دیوار سے لگانے کی اپروچ، وہ نیب ختم کرنے کی اپروچ، وہ میثاق جمہوریت کی اپروچ، کہاں گئی یہ ساری اپروچیں؟ یہ اپروچیں تب ہوتی ہیں جب اپنا فائدہ ہو۔ میڈم شیخ، ملک احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر غلط بیانی پر وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے تو تماشا لگانے والوں کو کیوں نااہل نہیں کیا جا سکتا؟ ملک صاحب، آپ کس وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب نواز شریف صاحب نے غلط بیانی کی، آپ یہ مان رہے ہیں؟ اگر مان رہے ہیں تو سر آپ کو مبارک ہو۔ اور ملک صاحب نے فرمایا کہ تماشا لگانے والوں کو بھی نااہل کیا جا سکتا ہے، تماشا لگانے والے، تماشا بنانے والے۔ ملک صاحب، افتخار عارف صاحب کا شعر آپ کی نظر ہے، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ ملک صاحب، تماشا تو آپ نے بنا دیا اپنی جمہوریت کا، اپنی پارلیمنٹ کا، اپنی ووٹ کی عزت کا۔ اور ملک صاحب نے فرمایا کہ ان لوگوں کا دماغ کام نہیں کر رہا جو میرے ریفرنس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور یہی سب سے بڑا دکھ ہے۔ آپ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، آپ عقل اور لاجک سے بات کرتے ہیں، آپ جیو اور جینے دو کی بات کرتے ہیں، آپ ان مسلم لیگیوں میں سے ہیں جو کبھی بھی انتہا پسندی کی طرف نہیں گئے۔ آج ہمیں آپ کے دماغ پر دکھ ہو رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ میڈم شیخ، مسلم لیگ کی ولی عہد، مسلم لیگ کی اگلی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہوں اور اپوزیشن شور شرابہ کرے، ہنگامہ آرائی کرے، کیا جرت ہے ان لوگوں کی، کیا مجال ہے ان لوگوں کی کہ مریم نواز صاحبہ اگر تقریر کر رہی ہیں اور درمیان میں وہ بول پڑے ہیں، اور ان کی اتنی جرت، اتنی مجال۔ ان کو تو میڈم شیخ ملک صاحب نے ذرا نرم ہاتھ رکھا ہے کہ انہوں نے 26 ارکان کو معطل کیا ہے، ان 26 ارکان کو جرمانے کیے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کو قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپوں سے ہٹایا ہے، اور ریفرنس دائر کیا، اور ریفرنس دائر کرنے کے لیے ملک صاحب لاہور سے خاص طور پر اسلام آباد تشریف لائے اور الیکشن کمیشن حکام سے ملے۔ میرا خیال ہے ملک صاحب تو نرمی کر گئے ہیں، ورنہ ان سے تو پاکستانی شریعت واپس لے لینی چاہیے ان 26 اراکین سے۔ انہوں نے اتنی جرت کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہوں اور یہ درمیان میں ہنگامہ آرائی کریں، شور شرابہ کریں، ان کی اتنی جرت، ان کو پتہ نہیں اپنی اوقات اور حیثیت کا۔ مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی تھی، ان سے پاکستانی شریعت واپس لیں ملک صاحب، اور جو آپ کا ناپسندیدہ ملک ہے وہاں ان کو دھکیل دیں، یا ان کو علیحدہ رکھیں کہیں کوارنٹین میں، وہ جو کرونا کے دنوں میں ہوا کرتا تھا، تاکہ آئندہ لوگوں کو احتیاط کریں آئندہ لوگ۔ میڈم شیخ، اس ریفرنس کی کوئی اوقات یا حیثیت نہیں ہے۔ 63A کے تحت ریفرنس کوئی رکن اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دے بجٹ میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں دے، وزیر اعلیٰ یا اسپیکر کے خلاف ووٹ دے اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر، تو تب پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ ریفرنس یہ دائر کر سکتا ہے۔ دوسرا،
پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے زبانی احکامات یا ریٹن آرڈرز پر یہ ہوتا ہے، یہ ریفرنس دائر کیا جاتا ہے. سر وہ غالباً 63A کے اوپر نہیں، وہ 63 کے اندر جو ذیلی شکیں ہیں وہ اس کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں. میڈم شیخ ذیلی شکوں پہ بھی ریلائے کرنے کا اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسپیکر ڈاکیے کا کام کرتا ہے. صحیح ہے. اسپیکر اس طرح نہیں کرتا کہ اٹھا کر آپ نے ہنگامہ رائی کی، شور شرابہ کیا تو آپ کو 26 کو، ہاں اگر وہ معطل کرنا چاہیں ہو سکتے ہیں. انہوں نے جرمانہ بھی اضافی کیا، انہوں نے قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے بھی ہٹایا اور پھر یہ ریفرنس دائر کرنے آ گئے. میں کوئی ماہر نہیں ہوں قانون کی، لیکن میرا گیس یہ ہے وہ 63P کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ کسی ماہر کو ہم لے کے آنے والے دنوں میں پینل پہ ذرا اس کے اوپر قانونی ڈیبیٹ بھی کر لیں گے. بٹ ابھی مجھے یہ بتائیے گا ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے ابھی خود کہا کہ آپ کی رائے میں اسپیکر صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، تو پھر وجہ کیا آپ کو لگتا ہے ہوئی کہ انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا؟ مریم نواز صاحبہ کی تقریر، مریم نواز صاحبہ کھڑی ہیں، اپوزیشن بول رہی تھی، ہنگامہ آرائی کر رہی تھی، شور شرابہ کر رہی تھی، یہ کوئی کم قصور ہے؟ مریم نواز صاحبہ بول رہی ہوں اور وہ ہاؤس میں تشریف افہام و تفہیم سے کام لینے والے ہیں، تو ٹھیک ہے کچھ سسپینڈ کر دیا انہوں نے، ہو سکتا ہے ڈی سیٹ کرنے تک. جی میڈم شیخ، افہام و تفہیم کی ایک حد ہوتی ہے اور اس حد سے 1 کلومیٹر آگے سے مریم نواز صاحبہ کے اقتدار شروع ہوتا ہے اور مریم نواز صاحبہ کی عزت اور تکریم شروع ہوتا ہے، جو پارلیمنٹ سے زیادہ ہے، جو اپوزیشن سے زیادہ ہے. لہٰذا ان کو، لیکن پھر بھی مجھے ملک احمد خان صاحب سے یہ توقع نہیں تھی. کوئی اور کر جاتا تو یہ میں سوچتا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو دکھ ڈبل ہو گیا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور اس پر تعویلیں کیا دے رہے ہیں اور اس کو کس چیزوں سے ملا، مشرق اور مغرب کو آپس میں ملا رہے ہیں. وزیر اعظم کی نائلی اور حمزہ شہباز کا وہ جو ووٹ دینا اور سپریم کورٹ اور اسپیکر کے اختیارات، یہ کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں؟ آپ سے مزید سوال بھی ہے، لیکن میں پہلے چاہتی ہوں باقی پینل کی رائے بھی ہم جان لیں. عمر چیمہ صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ملک صاحب نے درست کیا جو کیا، یا پھر جیسے بھٹی صاحب شدید تنقید کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں نا 63A کی، یا غالباً کس کی بات ہو رہی ہے، وہ ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ 63(2) کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا ریفرنس جو ہے پیناما پیپرز کیس میں بھی تھا، اور جسٹس کھوسا نے کہا تھا کہ اس اختیار کے تحت سپیکر کو نااہلی کا ریفرنس نواز شریف پرائم منسٹر کے خلاف بھیجنا چاہیے تھا. وہ اس تناظر میں بات ہو رہی تھی اور ادھر سے وہ نظیر لے رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سپیکر کے اختیار ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ڈکٹیٹرز نے کیا، فلاں نے کیا، اب ہر چیز کا ہم اس کو نا ڈکٹیٹرز کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی نون لیگ والے، کبھی پیپلز پارٹی والے. سپیکر کا کام کیا ہے؟ سپیکر نے ایک ہاؤس میں ایک آرڈر مینٹین کرنا ہے. اگر وہ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتا تو پھر میرے خیال سپیکر کے ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی لوگ ادھر شور شرابہ کر رہے ہیں، وہ کسی دوسرے کو بات نہیں کرنے دے رہے، تو پھر اگر سپیکر ہے یا سپیکر نہیں ہے تو اس کی پریزنس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ سپیکر جو ہے وہ ڈاک خانہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی ریفرنس دیا تو وہ آگے بھیج دیتا ہے. صرف یہ نہیں ہوتا، وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے. اب جو بات بھٹی صاحب کر رہے تھے نا کہ بھئی ملک احمد خان جیسا آدمی، اچھا یہ سوال میرے ذہن میں بھی ہے کہ ملک احمد خان جیسا آدمی اتنا اگر ایجیٹیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بات ہوئی کیا تھی. ٹھیک ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی احتجاج ہو رہا تھا، انہوں نے بڑی غلط زبان استعمال کی تھی. اور ملک احمد خان اپنی پارٹی میں بھی ان کا رول ولن گئی ہے کہ وہ پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو یہ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال شاید یہ پہلے سپیکر ہوں گے یا حالیہ تاریخ میں پہلے سپیکر ہوں گے کہ جنہوں نے جو سٹینڈنگ کمیٹیز بھی بنائی. پہلے تو سلیکٹ کمیٹیز آ رہی ہوتی تھی، سٹینڈنگ کمیٹیز بنائیں اور اس میں اپوزیشن کو نمائندگی دی، ان کو نئی گاڑیاں بھی دیں، اور سو مچ کہ ان کا جو پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ کسی بھی اگر ہمارے ایم پی اے پر کوئی کیس بنائے گا، کوئی اس پہ ایف آئی آر ہوگی تو پہلے سپیکر کو اطلاع دے گا یا سپیکر کو کنسلٹ کرے گا. اور صرف یہاں تک نہیں، انہوں نے ان کے ملک احمد خان کے ہوتے ہوئے 4 سیکٹری فارغ ہوئے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ پنجاب میں بیوروکریسی کے حوالے سے اکثر یہ کمپلین آتی ہے کہ ادھر ہر چیز بیوروکریٹ چلا رہے ہوتے ہیں. 4 سیکٹری فارغ ہوئے، جن میں سے ایک سیکٹری وہ ہے کہ جس کے بارے میں مریم نواز نے ایک دفعہ یہ چیز ٹیلی ویژن پر بھی چلی تھی کہ وہ
علی جان جو سیکٹری ہیلتھ تھے ان کی تعریف کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ میری سیٹ پر آ کر بیٹھیں، یعنی کہ وہ ان کا اتنا چہیتا سیکٹری تھا. اس کو بھی ملک احمد خان نے فارغ کرایا کہ جی یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جب ان کو کمیٹی کی میٹنگ میں بلاتے ہیں وہ نہیں آتے. اگر آپ ہاؤس کو اتنی زیادہ رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ادھر جو بھی لوگ موجود ہیں وہ چاہے اپوزیشن کے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، سب کو رسپیکٹ ملنی چاہیے، اور اگر آپ ان کے رائٹس کے لیے بھی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے تو دوسری طرف سے آبویسلی ہے تو وہ الٹیمیٹلی پی ایم ایل این سے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی پارٹی کی طرف سے بھی پریشر آئے گا. جو انہوں نے باتیں کی، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ جس چیز پہ وہ ایجیٹیٹ ہوئے ہیں وہ انہوں نے بڑی ایک غلط زبان استعمال کی. ہمارے ہاں یہ کوئی ویسے نیا ٹرینڈ نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا ہے، ذرا مردوں کو لوگ ان کے بارے میں اسپیئرنگ ہوتے ہیں، خواتین ہوں تو خواتین کے بارے میں اس کو زیادہ سیریس لیا جاتا ہے. تو یہ جو خواتین کے بارے میں زبان انہوں نے استعمال کی یہ پی ٹی آئی والوں نے، اس پہ وہ زیادہ ایجیٹیٹ ہوئے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ کیا اسپیکر کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، اسپیکر کے پاس ڈیفینیٹلی اختیار ہے، لیکن میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوورال ایک مکروہ فعل ہوگا کہ اگر ان کو اس طریقے سے فارغ کیا جائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ملک احمد خان کو ایز اے اسپیکر کوئی ریسٹرین شو کرنی چاہیے یا اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے تو یہ صرف ملک احمد خان کی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر ہمارے حقوق کے لیے اسٹرگل کرتا ہے یا وہ ہمیں ایک ایکول ریپریزنٹیشن یا ان کو بولنے دیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی اس کی عزت رکھیں تاکہ وہ ان کو بھی ایکسٹریم سٹیپ نہ لینا پڑے. تو یہ پرابلم اب دونوں طرف سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب مجبور کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رویے سے، تو اس لیے جائز ہے ملک احمد خان صاحب کا یہ رویہ یا یہ سٹیپ ان کا. آلسو یہاں پر بار بار ہم قانونی نکات کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر میں دے دوں کہ گو کہ اس کی طرف اشارے ملے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو ریفرنس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کیا گیا وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکا. گو کہ ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے وزیر اطلاعات پنجاب سے بھی وہ ریفرنس کی کاپی مانگی، ان کے پاس بھی نہیں تھی. تو ہم ذرا قانونی ڈیبیٹ کو سپیئر کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ماہرین کو بھی پینل کے اوپر لے کے جب ہمارے سامنے ریفرنس ہوگا تو اس کے اوپر ذرا تفصیلاً بات کریں گے.